لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. الحديث رواه البخاری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے۔ دوستو، یہ حدیث پاک کا ایک حصہ ہے اور اس سے ایک بات بہت واضح معلوم ہو رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ کے بارے میں کس قدر غصہ میں ہیں کہ صحابہ کے بھرے مجمع میں حضور فرما رہے ہیں، کون ہے جو گستاخ کا کعب بن اشرف کا سر لائے گا، اسے قتل کرے گا۔ یہ سعادت حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ میں جاؤں گا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تدبیر سوچی، یہ کعب بن اشرف کے پاس گئے، چونکہ ایک دوسرے کو انصار اور یہود جانتے تو تھے ہی۔ انہوں نے کہا، ہمارے پاس غلہ ختم ہو گیا، ایک وسق یا دو وسق غلہ ہمیں دے دیں۔ اس نے کہا، کوئی چیز گارنٹی رہن کے طور پہ رکھو، اپنی عورتیں رکھو، آپ اس کی فطرت دیکھیں کعب بن اشرف۔ انہوں نے کہا، کیف نرہنک نساءنا، ہم اپنی عورتیں کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ وانت اجمل العرب، تم عرب میں سے بڑے خوبصورت ہو، ہماری عورتیں تو فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس نے کہا، فرہنونی ابناءکم، اپنے بچے رہن رکھو۔ انہوں نے کہا، کیف نرہن ابناءنا، اپنے بچے کیسے رہن رکھ سکتے ہیں؟ فیسب احدہم، ان کے تو تانے دیے جائیں گے جب وہ بڑے ہو جائیں گے۔ فیقال، ان سے کہا جائے گا، رہنا بوسق او وسقین، تم تو ایک یا دو وسق غلہ کے بدلے میں رہن رکھ دیے گئے تھے، تمہاری کیا اوقات ہے؟ اور ھذا عار علینا، یہ ہمارے لیے عار ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم اپنا اسلحہ رہن رکھتے ہیں، حالانکہ اس کی بھی ہمیں ضرورت بھی ہے اور ہمیں اس سے محبت بھی ہے، لیکن چونکہ اب رہن غلہ بھی تو چاہیے، تو بطور رہن اسلحہ دے دیتے اور وقت طے کر لیا کہ رات کے وقت ہم اپنا اسلحہ لے آئیں گے اور آپ سے غلہ لے جائیں گے۔ رات کے وقت یہ حضرت محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ ابو نائلہ کو لے کے آئے۔ ابو نائلہ رضائی بھائی بھی ہے کعب بن اشرف کا، اور کچھ لوگوں کو اور ساتھ لے آئے۔ انہوں نے آ کے آواز دی، گو کہ کعب بن اشرف کی بیوی نے روکا کہ نہ جائیں، رات کا وقت ہے اور یہ لوگ جو آواز دے رہے ہیں اس میں کوئی خیر بھی معلوم نہیں ہو رہی۔ تو اس نے کہا، نہیں، یہ تو میرے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ نیچے اتر آیا تو حضرت محمد ابن مسلمہ نے اس سے کہا، کیا ہی خوشبو لگائی ہوئی ہے، کتنی عمدہ خوشبو ہے، میں سونگھ سکتا ہوں؟ تو چونکہ عام طور پہ وہ مانگ میں خوشبو لگاتے تھے تو سر کو پکڑ کے قریب کر کے سونگنا ہوتا تھا، تو سر کو پکڑ کے خوشبو کو سونگا، پھر کہا، ہاں کیا ہی خوشبو ہے، دوبارہ پھر سونگنے کا کہا، اور اپنے ساتھیوں کو پہلے سے کہہ رکھا تھا، جب اس کا سر زور سے پکڑ لیا تو ساتھی کو اشارہ کیا تو اس نے تلوار کا وار کر کے گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور حضور کی خدمت میں آ کے حضور کو خبر دی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا۔ تو دوستو، صحابہ نے ہمیں یہ بتایا، صحابہ کے واقعات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی، ہمیں ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، اسے جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کا سر تن سے جدا ہونا ہی چاہیے۔ اس لیے اگر تو اسلامی ملک میں قانون موجود ہے تو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے، اور قانون کو بھی پورے طریقے سے فیصلہ کرنا چاہیے اور جلد فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں قانون موجود نہیں ہے اور جو لوگ ان کو بے لگام چھوڑے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو لگام دینا آتا ہے اور مسلمان لگام دے رہے ہیں۔ آج ہمیں جو کرنا ہے، جیسے میں نے کل درخواست کی تھی، جب تک ہمارا ہاتھ ان کی گردنوں تک نہیں جاتا، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں، ان کے پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں اور اس کیمپین کو آگے چلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔